Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام وائس آف قرآن میں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کہتے ہیں۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک ہی سے ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہوتے ہیں، اور ساتھ اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں، احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، کٹس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی ہاشمی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھ اور ترقی کرتا جا، اور یوں آہستگی سے تلاوت کر کہ جیسے دنیا میں کرتا تھا۔ آج تیرا ٹھکانہ اور مقام وہاں ہے کہ جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ تو بچوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کیا فرماتے؟ آپ فرماتے کہ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہے، اور دل کی آبادی یہ قرآن سے ہے۔ باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے، تو جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو، یا اگرچہ یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے، اس کا دل ایسا ہی ویران ہے کہ جیسے انسان اور سامان سے خالی گھر۔ تو پیارے بچوں، حضرت شیخ محدث دہلوی کیا فرماتے؟ بزرگ علیہ رحمہ فرماتے کہ قرآن پاک ان لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اخلاص قائم رکھتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے پہلے پروگرام یعنی پہلے راؤنڈ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ 4 حفاظ کرام ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں اپنے پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں، اور یہاں موجود معزز قاری صاحبان، جج صاحبان جو ہیں وہ انہیں نمبر عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچوں نے جو آیت پڑھی ہوتی ہیں اس کی ہم ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کو سنائیں گے۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. عبدالسبحان الطاری ہمارے پہلے پارٹیسپیٹ موجود ہیں۔ جی عبدالسبحان الطاری بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، جی عبداللہ طاری۔ للکافرین لیس له من دافع، جی محمد صوبان الطاری۔ من اللہ ذی المعارج، جی محمد اویس الطاری۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ فی یوم کان مقدارہ
خمسين ألف سنة ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. جی قاری صاحب کیسا بچوں نے سنایا؟ عبدالسبحان الطاری، آپ نے آغاز کیا تلاوت کا تعوذ و تسمیہ کے ساتھ. اس میں اصلاح کی حاجت ہے. جہاں پر شد والے حروف ہیں وہاں پر تھوڑا ٹھہرنا ہوتا ہے. آپ تھوڑا جلد بازی میں پڑھ رہے تھے. نمبر آپ کے مائنس نہیں کر رہے، صرف آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے دیگر جو کنٹسٹنٹس ہیں انہوں نے تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے آپ کے بھی نمبر ہم مائنس کریں گے نہیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے تلاوت کی ایک آیت مجیدہ کی، سأل سائل بعذاب واقع. انداز آپ کا ترتیل والا تھا، ٹھہراؤ بھی تھا، لہجہ بھی اچھا تھا، لیکن آخر میں جب آپ وقف کرنے لگے اس سے قبل بعذاب، یہاں پر ادغام ہے، یرملون کا غنہ تھا جس کی مقدار میں ایسا لگا کہ کمی رہی، اور واقع جو ہے وہ ایسا لگا کہ تھوڑا مجہول کی طرف ہو گیا. جیسے آپ نے پڑھا بعذاب واقع، قع نہیں ہوگا، قوف حرف استعلاء ہے اور کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہے. اس کو پر کرنا ٹھیک ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ حرف آپ کا درست ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے یوں پڑھنا چاہیے تھا بعذاب واقع. اور قیع میں فرق ہے. ٹھیک ہے. نمبر آپ کو دے رہے ہیں جناب 100 میں سے آپ کو 80 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری آصف الطاری صاحب. عبدالسبحان الطاری، ماشاء اللہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی اور اچھا انداز ترتیل کا اچھا لگا ماشاء اللہ. قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے اس پر بھی آپ غور کیجئے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو بہت اچھے آپ کمسین قاری بن جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. سأل سائلم، اسی طریقے سے سائلم جو یہاں پر دو پیش ہے نا، اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کا گول کرنا بھی ہوتا ہے. اگرچہ آپ پڑھ کے اسے گزر گئے تو اس کا اظہار بھی کرنا ہے. سائلم ہونٹ واضح ہوں، اور باقی واقع جو آپ نے پڑھا قاری صاحب نے اس پہ توجہ دلا دی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے عبداللہ الطاری بھائی؟ عبداللہ الطاری ماشاءاللہ انہوں نے بھی تلاوت کی کوشش بہت اچھی کی ہے. لہجہ ان کا بھی اچھا تھا اور ترتیل والا انداز بھی تھا. ماشاءاللہ. بس یہ کہ اصلاح کے پیش نظر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، جب آپ نے آغاز کیا للکافرین تو کھڑا زبر جو تھا اس کی مقدار کو تھوڑا سا آپ نے زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ للکافرین اس طرح نہ پڑھا کریں، للکافرین. ٹھیک. اچھا آگے جو ہے آپ نے ایک مقام پر پڑھا للکافرین لیس لہ من دافع، جبکہ من کلمہ موجود ہی نہیں ہے، آپ نے اس کا اضافہ کیا. لہٰذا درست آیت مجیدہ یہ ہے للکافرین لیس لہ دافع. ٹھیک ہو گیا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 100 میں سے 70 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری آصف الطاری. عبداللہ الطاری ماشاء اللہ آپ نے اچھی کوشش کی، اچھا لے جائے. قاری صاحب نے توجہ دلا دیا. آج بھی چونکہ ایک ہی آیت ہے اور وہ بھی مختصر آیت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اتنی زیادہ اغلاط کی حاجت نہیں ہے. ہاں تو من دافی جو آپ نے ایک اضافہ کیا یہ بڑی غلطی ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں آپ نے کرا. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے محمد صوبان الطاری بھائی؟ محمد صوبان الطاری آپ ماشاءاللہ پہلے بھی آتے رہے ہیں ہمارے پروگرامز میں، تو آپ کو پہلے بھی گاہے بگاہے یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ناک سے پڑھنے سے اوائڈ کریں، یعنی ایسے حروف جن کا تعلق ناک سے نہیں ہے، جیسے مین اللہ ہے. اب اس میں آپ کی آواز ایسا لگا ناک میں گئی اور تھوڑا سا دراز بھی کر دیا. آپ کی آواز پتلی ہے، خوبصورت ہے، اس کو آپ مزید ادائیگی کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مزید قرآن کریم کو آپ خوبصورت پڑھ سکتے ہیں. بہرحال مجھے ایک یہ آپ کی
کمی نظر آئی جو ناک سے پڑھنے والا سلسلہ ہے، اور من اللہ میں اس میں جلالت کو تھوڑا زیادہ دراز کر دیا آپ نے۔ باقی اوورآل اچھی رہی آپ کی تلاوت۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 75 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ قاری آصف اتاری سے۔ جی محمد صوبان اتاری، آپ نے جو آیت پڑھی نا من اللہ، ایک تو اس میں جلالت، اس سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے جب بھی کہیں زبر یا پیش آئے گا تو اس کو پر کرنا ہوتا ہے، یعنی واضح موٹا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ باقی ذل معارج، یہاں جیم ہے، جیم عرف قلقلہ ہے، ساکن جب ہوتا ہے تو اس کو واضح اس میں قلقلہ بھی خوب ظاہر کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ آپ سے پہلے بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ جب آپ ترتیل میں تلاوت کریں یا حدر میں سنائیں تو آپ کا ایک کانفیڈنس لیول ایک بلند ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز سنانے کے دوران یہ ایک کپکپاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو۔ جب آپ آ گئے ہیں ایک مقابلے میں ماشاءاللہ تو بالکل بے خوف ہو کر اچھے انداز میں سنائیں، انشاءاللہ اور اچھا پڑھیں گے آپ۔ بہرحال آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے محمد اویس اتاری بھائی کے لیے؟ محمد اویس اتاری سلامہ الباری، آپ نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا۔ آغاز ہی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ترتیل والا انداز کہیں مس ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو آپ آیت نمبر 4 پڑھ رہے تھے۔ اب تلاوت کا آغاز جب ہم کرتے ہیں قرار سے کرتے ہیں، پھر ہم جواب پڑھتے ہیں، پھر جواب الجواب میں جاتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت بہتر موقع تھا کہ آپ اس آیت مجیدہ کو اٹھا کر پڑھ سکتے تھے، اور آیت مجیدہ بھی آپ کے پاس یعنی کہ بڑی آیت تھی۔ بہرحال لہجہ آپ نے بنانے کی کوشش کی اچھی، کہیں نہ کہیں ادائیگی میں بھی کمی رہی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی، الیہ فی نہیں، الیہ ہا واضح ہوگا، الیہ فی، فا میں جو حرف فا ہے وہ الیہ پی نہیں ہوگا، فی ہوگا، فی، یہ والی آواز آئے گی جیسے حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف، اپ نہیں اف، ٹھیک ہے۔ الیہ فی یوم، اخفا یہاں پر گننے میں کمی رہی۔ مقدارہ، مقدا میں ایسا لگا جیسے قلقلہ میں آپ نے کامل طور پر ادائیگی نہیں کی، اور قلقلہ چونکہ صفت لازمہ ہے، اور جب صفت لازمہ کو ہم ادا کرتے ہیں تو وہ کامل طور پہ ادا ہوتا ہے، اور جب ہم صفت لازمہ کا ترک کرتے ہیں تو اس کا شمار لحن جلی کی غلطی میں آتا ہے۔ بہرحال کوشش آپ کی اچھی تھی۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی آپ کو بڑی آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو تو بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح بھی آپ پڑھتے تو آپ کی تلاوت میں مزید خوبصورتی آ جاتی۔ اگر آپ یوں پڑھتے جیسے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ، الیہ فی تو آپ کی تلاوت میں خوبصورتی آ جاتی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ مزید بھی اس کو ہم اور اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں جناب 100 میں سے 78 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری آصف اتاری صاحب۔ جی محمد اویس اتاری، ماشاءاللہ آپ نے تلاوت کرنے کی کوشش کی، اور آپ کی آیت جو ہے سابقہ 3 جو اسلامی بھائی ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور آپ نے جب وقف کیا نا بیچ میں تو آپ دوبارہ اعادہ جب کرتے تو اس کو مزید بلند اور اٹھا کر لہجے سے پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اعادہ کرنے کے بعد بھی وہ آپ نے سیدھے پڑھا، اگرچہ اس کو آپ نے تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا لیکن اس میں خوبصورتی مزید اور آ جاتی۔ اور الیہ فی، الیہ کے جو ہاں ہے نا، آپ نے جب پڑھا تو یہ واضح نہیں ہوا، ایسا لگ رہا حذف ہو گیا اس میں، تو اس کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اعادہ یعنی اس کو پیچھے سے لوٹا دیتے، پیچھے سے آپ جب لوٹا کے پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ اور دوسرا الفا سنہ، تو گول تا جب بھی وقف میں آتی ہے نا
تو اس کو ہاں سے بدلا جاتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا یہاں وقف جیسے ساکنہ ہو گئے تو آپ اس میں واضح کر دیتے اس کو تو اور اچھا ہوتا. بہرحال آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر. سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. ہمارے معزز اور پیارے پیارے جج صاحبان نے جو ہے وہ ہماری اصلاح بھی فرمائی، اور ہمارے جو پڑھنے والے پارٹیسپیٹ حضرات جو تھے، عبدالسبحان اتاری، عبداللہ اتاری، محمد صوبان اتاری اور محمد اویس اتاری، انہوں نے ماشاءاللہ اچھی پڑھنے کی کوشش بھی کی، اور ہمیں بہت کچھ جج صاحبان کی طرف سے سیکھنے کو بھی ملا. کہاں غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہمیں جج صاحب نے بتایا، اور ان جج صاحبان نے ہمیں پڑھ کے بھی سنایا کہ ہمیں ان کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے. تو چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سے پہلے جو ہے ہم ان آیتوں کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں آج ہم نے جو ہے پارہ 29 سورہ معارج کی پہلی 4 آیات کی جو ہے وہ تلاوت سنی. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے. فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں. وہ عذاب اس دن میں ہوگا کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 3 آیتوں کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ مکہ پاک کے غیر مسلموں نے پوچھا کہ عذاب الہی کا شکار کون ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ یہ عذاب غیر مسلموں پر نازل ہونے والا ہے، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور یہ عذاب اس اللہ پاک کی طرف سے واقع ہوگا جو 7 آسمانوں کا مالک ہے. اللہ اکبر. آخری آیت میں فرمایا گیا کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ پاک کے احکام نازل ہونے کی جگہ ہے، اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکام لیتے ہیں. یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے بطور خاص ان کا ذکر ہوا، اگرچہ کہ وہ تمام فرشتوں میں داخل ہیں. مزید فرمایا گیا کہ اس دن میں ہوگا، یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان 7ویں زمین کے نیچے سے اس مقام تک چڑھے جہاں سے اللہ پاک کے احکام نازل ہوتے ہیں، تو وہ 50,000 سال سے پہلے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ فرشتہ ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ غیر مسلموں پر وہ عذاب قیامت کے دن ہوگا کہ جس کی مقدار دنیاوی سالوں کے حساب سے 50,000 سال ہے. اللہ اکبر. اہم بات کہ قیامت کی سختیوں کی وجہ سے کچھ غیر مسلم کو وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے گا جیسا کہ یہاں ذکر ہوا، اور کچھ کو دوسرے اعتبار سے 1,000 سال جتنا لگے گا، جبکہ مومن کے لیے وہ دن دنیا میں ادا کی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی کم ہوگا. اللہ اکبر. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف، جو کہ بزر کی صورت میں ہوتا ہے. ان سے سوالات کیے جائیں گے. جو بچے جو ہے وہ پہلے بزر بجانے میں جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے سوالات لیا جائے گا، اور پھر ہمارے قاری صاحبان یعنی جج صاحبان جو ہے انہیں اصلاح فرمائیں گے اگر وہ کس طرح کی تلاوت کرتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. کون سی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، بلکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا؟ جی محمد اویس اتاری. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ترجمہ:
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ جی قاری آصف اتاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی اویس اتاری، آپ نے ماشاءاللہ بزر بجائی کامیاب ہو گئے، لیکن چونکہ یہ آیت حدر میں پڑھنی ہے اور اچھے لہجے سے سنانی ہے اس میں، اور لا یسألو سین جو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والا حرف ہے، آپ کا جو سین ہے اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عامہ کا عین جو یہ واضح نہیں ہوا، اور یسألون اس کا بھی جو سین ہے اس کی ادائیگی میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ جی قاری صاحب بس ایک چیز مزید ایڈ کرنا چاہوں گا، لا یسأل عما یفعل میں فا کی غلطی پھر سے آئی ہے، آپ کو پچھلے راؤنڈ میں بھی عرض کیا تھا، اور اب دوبارہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ فا میں صفت ادلاق ہے، اور یہ حرف بسہولت پھسل کر ادا ہوتا ہے آسانی کے ساتھ، اور اس میں ایک صفت اور ہے، صفت ہمس۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آواز کو بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ آواز کو بند کریں گے نا تو فا کامل ادا نہیں ہوگا، آپ کو آواز اور سانس جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کر دیتے ہیں اس کو عما یفعلو، یا نہیں، یف جاری ہے، سانس بھی آواز بھی، یفعلو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بہتر ادائیگی ہے۔ اچھا، اور آپ نے نا یفعلو کو یفعلو پڑھ دیا ہے۔ نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا؟ جی محمد اویس اتاری بھائی پھر سے ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، اب دیکھتے ہیں پڑھنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ جی قاری صاحب، قاری آصف اتاری صاحب کیا فرمائیں گے محمد اویس اتاری بھائی کے لیے؟ کیسا پڑھا اور کہاں انہوں نے غلطی کی؟ جی محمد اویس اتاری، آپ نے جو آیت پڑھی وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، یہاں بھی سین میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اور دوسرا سَقْفًا، قاف ساکن ہے، اگرچہ حرف قلقلہ ہے، قلقلہ ہوگا واضح، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں ایسا محسوس ہو کہ اس پہ فتح یعنی زبر ہے۔ ساقا فم محسوس ہو آپ کا نا، ساقا نہیں ہے، تو ساقا قلقلہ کریں گے، اگرچہ خوب ظاہر کریں گے، واضح کریں گے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ زبر ہو، یہ محسوس ہوا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے محمد اویس اتاری بھائی؟ جی ماشاءاللہ قاری آصف صاحب نے بہت ہی اچھی توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ۔ حرف قلقلہ کے حوالے سے نا، کہ قلقلہ جو ہے مائل بفتح نہیں ہونا چاہیے، مائل بضمہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مائل بکسرہ ہونا چاہیے۔ اب مائل بفتح کیا ہوتا ہے کہ قلقلہ زبر کی طرف مائل ہوتا ہے، جو کہ آپ سے غلطی ہوئی، اور یہ غلطی بھی سننے کو ملتی ہے کہ مائل بضمہ یعنی کہ مائل ہوتا ہے پیش کی طرف۔ یہ دونوں ادائیگیاں غلط ہیں۔ درست ادائیگی یہ ہے مائل بکسرہ ہو، یعنی کسرہ زیر کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ میں آپ کو تینوں ادائیگی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں، ساقا، تو یہ فتح یعنی زبر کی طرف مائل ہو رہا ہے، یعنی زبر والا ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گا، اور اگر ہم اس کو پیش کی طرف مائل کریں وہ بھی غلط ہوگا، جیسے ساقو، ایک زبر کی طرف جا رہا ہے، ایک پیش کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے نا جو درست والا ہے وہ ہے زیر کی طرف، ایسے ہوگا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَاقًا، کسرہ زیر کی طرف جائے گا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا۔
ماشاء ٹھیک ہے، نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے ہی رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا؟ جی عبداللہ تاری بھائی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ جی قاری صاحب، قاری آصف الطاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی عبداللہ طاری، ماشاءاللہ آپ نے کوشش تو کی پڑھنے کی حضر میں، لیکن لگتا ہے کچھ زیادہ آپ جلدی میں ہیں، جوش میں چلے گئے کیونکہ جوش میں لیکن ہوش سے۔ ہوش میں۔ ماشاء اللہ۔ ترتیل کے اندر بھی آپ نے ایک مرتبہ مین حرف جو تھا اس کا اضافہ کیا، یہاں آپ نے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ کو جعل پڑھ دیا، حرف کو حرف سے بدل دیا، اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ عبداللہ طاری کی ایک چیز تو مجھے اچھی لگی ان کی ماشاءاللہ، کہ خود اعتمادی سے پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ترتیل والے راؤنڈ میں بھی خود اعتمادی سے پڑھ رہے تھے، اور بزر راؤنڈ میں بھی خود اعتمادی سے پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ لفظی غلطی آ گئی جس کی وجہ سے آپ کے نمبر مائنس ہوئے، ورنہ آپ کو یہ 10 نمبر مل سکتے تھے۔ اس میں آپ کی ادائیگی بھی بہتر لگی مجھے، اور آپ کا جو لہجہ تھا وہ بھی بہتر لگا، اور وقف میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آپ را کو باریک کر دیں گے، لیکن آپ نے را کی ادائیگی کو بھی بہت اچھے طریقے سے پر رکھا، یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن چونکہ غلطی ہو چکی ہے لہٰذا نمبر آپ کے مائنس ہوں گے۔ آپ کو نمبر میں بھی دے رہا ہوں، 10 میں سے 7 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتا ہے؟ جی محمد صوبان الطاری۔ جی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ترجمہ، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں۔ جی جج صاحب کیا فرمائیں گے محمد صوبان الطاری بھائی کے لیے؟ محمد صوبان الطاری، آپ نے آیت مجیدہ کا جواب درست تو دیا ہے، لیکن ادائیگی کے ساتھ جو ہے اجرا کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، وَنَبْلُوكُمْ اخفاء شفوی ہے، یہاں غنّے کی مقدار آپ کو پورا کرنا چاہیے تھی، اور آگے ہے بالشر، آپ نے را کو باریک رکھنا تھا۔ را مشددہ جو ہے وہ اپنی حرکت کے مطابق پر یا باریک پڑھی جاتی ہے۔ اگر را مشددہ پر زبر یا پیش ہوتا نا پھر تو اس کو آپ پر پڑھتے، لیکن یہاں پر را مشددہ کے نیچے زیر ہے لہٰذا اس کو باریک پڑھا جائے گا، آپ نے اس کو پر پڑھا۔ بہرحال ادائیگی کے اعتبار سے صحیح تھا، اجرا کے اعتبار سے کمی رہی۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں محمد صوبان الطاری، آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک حساب کرنے کے لیے کافی ہے؟ جی محمد اویس الطاری بھائی۔ جی وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی محمد اویس الطاری کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ سین کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے دیگر یہ مقابلے میں ان کے ساتھ ہیں، ماشاء اللہ۔ باقی اگر آیت درست پڑھیے۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے آپ محمد اویس الطاری؟ بالکل قاری آصف صاحب نے بجا فرمایا کہ آپ جو ہے نا حرف صفیریہ میں کمی کر رہے ہیں، اور حرف صفیریہ جو ہیں ان کا ایک نام اور ہے، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ، زا سین صاد حروف صفیریہ بھی اور حروف اصلیہ بھی۔ صفیریہ اس لیے کیونکہ ان میں آواز سیٹی کی طرح پیدا ہوتی ہے، اور اصلیہ اس لیے کیونکہ یہ اسئلتن زبان کی نوک جو ہے نا، بالکل نوک سرا جس کو کہتے ہیں، وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر
سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ مخرج آپ سے صحیح ادا نہیں ہو رہا، اس کی آپ پریکٹس کریں گے نا، حرف سین آپ کا زا بھی صاد بھی درست انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ حاسبین سی حاسبین، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں جناب 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی لاسٹ سوال، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا؟ جی عبداللہ طاری۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جی جج صاحبان کیا فرمائیں گے، کیسا پڑھا عبداللہ طاری بھائی نے؟ عبداللہ طاری ماشاءاللہ جوش میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں شاید ہوش بھی کھو رہے ہیں۔ ہوش کھو رہے ہیں۔ ہاں، تو قلنا یا نار کونی آپ نے پڑھا، پہلی غلطی آپ کو لگی، قلنا یا نار کو جو ہے نا حرف مدہ اس کو ایک الف رکھتے ہیں، یا نار کونی ایسے نہیں ہوگا، قلنا یا نار کونی ایک مقدار ہوگی، مساوات رہے گا مقداروں میں۔ پھر آگے آپ نے پڑھا بردا وسلاما علی، من نہیں ہے، تنوین نون ساکن ہے، اس میں کلکلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو غیر کلکلہ میں آپ کلکلہ کریں گے وہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ اور دوسرا آپ آگے بڑھے وسلاما علی عباد اللہ الصالحین، غالباً یہی آپ نے پڑھا، تو جو کہ آپ کی آیت مجیدہ غلط ہو گئی نا، تو وسلاما علی ابراہیم درست آیت مجیدہ ہے۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہوش کے ساتھ، جوش بھی ہے ہوش بھی ہے، دونوں سے کام لیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس میں بھی آپ کی کافی حد تک ادائیگی لہجہ مینٹین آپ نے رکھا، لیکن بس وہ شاید جلد بازی کی وجہ سے آپ آیت مجیدہ بھول رہے ہیں۔ نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں جناب 10 میں سے 5 نمبر۔ سبحان اللہ۔ قاری آصف اتاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی عبداللہ طاری، بالکل میں بھی یہی عرض کروں گا آپ سے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اچھے انداز میں آپ کی توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں اچھی آواز، اچھے لہجے سے پڑھنا قرآن پاک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، لیکن اچھا پڑھنا یہ اور چیز ہے، لیکن قرآن پاک کو درست قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ کسی کا اچھا لہجہ نہیں ہے، اچھی ادائیگی نہیں ہے، لیکن قواعد اور مخارج کے ساتھ حرف درست ادا کر رہا تو یہ اچھا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز پر بھی توجہ دیں کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، اسی طرح آپ نے جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی نا دبار ڈاؤن، تو اس میں بھی را جو ہے نا را ساکنہ، اس میں بھی ایسا محسوس ہوا جیسے جھٹکا دیا، جیسے ایک حمزہ ساکنہ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ تو ایک الگ ہوتا ہے، بار ڈاؤن آپ جلدی سے پڑھ کر اس کو، تو یہ اس کو بھی خیال رکھیں۔ باقی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھتے رہیں گے اور آئندہ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا برکت نمبر عطا دیں گے فرمائے۔ حضور؟ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 6 نمبر۔ ماشاء اللہ، ہمارا دوسرا راؤنڈ جو ہے مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے اپنے راؤنڈ کی طرف۔ تو پیارے بچوں، اب باری ہے ہمارے راؤنڈ 3 کی، کہ جس میں اسکرین پر آیتیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ بچے انہیں صحیح پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ جی جج صاحب کیا فرمائیں گے؟ بیٹا یہ عبدالسبحان اتاری، یہ آیت جو ہے نا یہ راؤنڈ ترتیل کا نہیں ہے، حدر کا ہے، تو اس میں یہ خیال کرنا ہے حدر میں قواعد مخارج کے ساتھ تھوڑا جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسرا رب جعلنی، یا مد ہے، مد اصلی، اس کو ایک ہی الف کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، آپ نے یہ تھوڑا زیادہ کھینچ دیا۔ اور ومن ذریتی، را مشدد ہے،
تو یہاں بھی تھوڑا رک کر ذرا ٹھہر کر ادا کرنا ہوتا ہے. اور باقی وتقبل دعا وقف تو آپ نے اچھا کیا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. عبدالسبحان اتاری، آپ نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا اور لہجے میں پڑھنے کی کوشش آپ کر رہے تھے، شاید اس وجہ سے کہیں چوک ہوئی آپ سے. آپ نے پڑھا ربی جعلنی، اور جیم کی جو ادائیگی ہے کلکلہ کے ساتھ ہے. کلکلہ درست تھا آپ کا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اردو کا ایک حرف ہے چے، جیم میں آپ نے شاید چے کی آمیزش کر دی، ایسا مجھے لگا. تو اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیجئے گا. ربی جعلنی نہیں، ربی جعلنی. اچھا، آگے یا مدہ کی آپ کو قاری صاحب نے اصلاح کر دی ہے. مزید میں نے ایک چیز اور نوٹ کی، آپ نے پڑھا ربنا وتقبل. توجہ کیجئے گا یہاں پر، دیکھیں واو کا جو مخرج ہے نا وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. آپ اس میں جب یہ ہمارا پروگرام نشر ہوگا آپ اس کو دیکھیے گا، اس والی آیت مجیدہ کو، تو آپ نے واو پر ہونٹ گول نہیں کیے ہوں گے. آپ نے پڑھا ربنا وتقبل، ایسے نہیں ہوگا، یہ ہوگا ربنا وتقبل دعاء. ٹھیک، وقف آپ نے بہت اچھا کیا، اور جو حمزہ ساکن تھا، جو اپنے حمزہ کو ساکن کیا، جھٹکا بھی دیا، یہ ایک آپ کی تلاوت میں پلس پوائنٹ تھا. لہجہ بھی اچھا تھا. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں جناب 50 میں سے نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 41 نمبر. سبحان اللہ. جی عبداللہ اتاری. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. جج صاحبان کیا فرمائیں گے عبداللہ اتاری بھائی کے لیے؟ عبداللہ اتاری ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں آپ نے سنایا. بس وہی تھوڑا کہیں حرف مدہ دراز کر رہے ہیں، کہیں کچھ کم کر رہے ہیں، صرف یہ کمی. باقی آپ نے اچھا پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ، عبداللہ اتاری نے اب کی مرتبہ بہت بہتر پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور پوری آیت مجیدہ میں ایک حرف ایسا آیا، حرف تا، وہاں جو آپ نے ادائیگی کو نبھایا بہت اچھے طریقے سے. مخرج بھی ادا ہوا، صفات بھی ادا ہوئیں. آپ نے پڑھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ درست ادائیگی ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، ٹھیک ہے، تی نہیں، لیکن اس کے اندر جو صفت ہے نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تی، یہ ادائیگی درست ہے. ماشاءاللہ، اس سے آپ کی تلاوت میں مزید نکھار آئے گا. ادائیگی پر آپ مزید ورک کریں. نمبر آپ کو جناب میں دے رہا ہوں 50 میں سے 46 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی محمد صوبان اتاری. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ محمد صوبان اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھے انداز میں کوشش کی ہے. اسی طرح پڑھا کریں تاکہ ایک سامنے سننے والوں کو بھی محسوس ہو کہ ایک اعتماد سے آپ نے سنا ہے. اس میں آپ کی آواز کب کب آئے گی نہیں، بالکل کھل کے پڑھیں گے. بس یہ کہ کوشش کریں ناک میں آواز نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ناک میں اب یہاں غنہ کوئی اخفا کوئی سی ربی جاننی مقیم الصلاۃ کوئی حصہ یہاں پر اخفا یا غنہ تو ہے نہیں، تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے محمد صوبان اتاری؟ اس مرتبہ ہمارے صوبان اتاری نے بھی کوشش اچھی کی ہے، ماشاءاللہ. اور کہیں کہیں ہلکی سی چوک ہوئی ہے مقداروں کے اعتبار سے، لیکن تھوڑا مارجن آپ کو ہم دیں گے کیونکہ زیادہ بڑی میجر مسٹیک مجھے نظر نہیں آئی آیت مجیدہ میں. بہرحال یہ کہ یہ قاری صاحب نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ناک سے پڑھنے سے اوائڈ کریں، اسی وجہ سے تھوڑے سے نمبر آپ کے قاری صاحب نے بھی مائنس کیے ہیں، اور کچھ زحمت میں بھی کروں گا. 50 میں سے نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 47 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی محمد اویس اتاری. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. جی قاری صاحب
کیا فرمائیں گے ہمارے اویس ستاری بھائی کے لیے؟ اویس ستاری، آپ نے ماشاءاللہ پوری آیت کو اس مرتبہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک جگہ پر مجھے ایسا لگا آپ نے رب اجعلنی کو رب اجعلی کر کے پڑھ دیا، ایسا لگا لام اور نون کا آپ نے ادغام کر دیا، ٹھیک ہے، یہ مجھے غلطی محسوس ہوئی۔ باقی آگے آپ نے آیت مجیدہ درست پڑھنے کی کوشش کی ہے اور ٹھہراؤ بھی تھا اور ادائیگی بھی بہتر تھی، تو رب اجعلنی ہوگا، رب اجعلنی نہیں ہوگا، رب اجعلی، صحیح، اس میں گڑبڑ مجھے نظر آئی ہے۔ باقی تلاوت اچھی تھی۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 50 میں سے 46 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، جی قاری صاحب۔ جی ہاں، محمد اویس اتاری آپ نے ماشاءاللہ اس مرتبہ بہت اچھے انداز میں سنا ہے، اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 47 نمبر۔ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے قاری صاحب ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے، اس کے جواب میں یہاں سے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ جواب میں ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے، اور یہ ہمارا لاسٹ یعنی آخری راؤنڈ بھی ہے، اور اس کے بعد ہی ہو سکے گا کہ کون ونر ہے۔ جی Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. عبدالسبحان اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے یہ آیت پڑھنے کی کوشش کی، لیکن قل جاء الحق، ہا یہاں پہ نا، تو ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے، اس کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ وما کا جو الف مدہ یہ بھی دراز کر دیا، وما یبدئ الباطل، با جو ہے یہ حرف مصالحہ تھوڑی ہے، آپ نے لہجے میں با ایک پورسا محسوس ہوا، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں اچھی نا، توجہ دلائی۔ پور اور باریک حرف میں فرق ہونا چاہیے نا، تو اس پہ ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ باقی آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ، جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. جی قاری صاحب، کیا فرمائیں گے؟ صحیح پڑھا یا نہیں، اور کیسا پڑھا یہ بھی بتائیں گے ماشاءاللہ۔ آیت مجیدہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے وَكَفَى تک تو درست ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یہ نہیں ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، پھر آگے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یہ تھا درست۔ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے، 0 نمبر۔ اللہ اکبر. جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. جی قاری صاحب، کیا فرمائیں گے؟ کیسا پڑھا اور کیا نمبر دیے جائیں انہیں؟ محمد صوبان اتاری،
آپ نے وقالو کا الف قاف کا جو حرف مدہ وہ کم کر دیا، لو وہ آپ نے دراز کیا. اسی طرح آگے آمن یہ حدر میں پڑھنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. باقی آپ نے کوشش کی، آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیسا پڑھا؟ جی کیا رہنمائی کی حاجت ہے؟ جی جواب میں جو آیت مجیدہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے وہ ستاری، ان کا جواب درست ہے، لیکن وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ نہیں ہے، بالغیبی. بالغیبی میں لام ساکن کو کلکلا نہیں کرنا. بالغیبی نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. تو جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارا چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچا. ہمارے خوبصورت اور معزز جج صاحبان نے ماشاءاللہ خوب رہنمائی بھی فرمائی، اور ہمارے پارٹیسپیٹ جو حضرات ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ خوب قرآن پڑھا، اور یقیناً آپ کو ماشاءاللہ پسند بھی آیا ہوگا. اور ہمارے جج صاحبان نے جس طرح جو ہے وہ توجہ دلائی، کس طرح باریکی سے قرآن میں جو اغلاط ہیں اس پر توجہ دلائی، اور لحن جلی کی غلطیاں، لحن خفی کی غلطیاں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے پیش خدمت کی گئیں. اور مجھے امید ہے کہ جو ہے آپ کو پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور اس میں جو غلطیاں بتائی گئیں وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی آئی ہوں گی. اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ کون ونر ہوا، کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا اور کون تھرڈ آیا. اور نمبر 1 جو پوزیشن جس پارٹیسپینٹ نے حاصل کی ہے، محمد اویس اتاری. سبحان اللہ. انہوں نے 312 نمبر جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ جن پارٹیسپینٹ نے حاصل کی ہے ان کا نام محمد صوبان اتاری ہوئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. انہوں نے 265 نمبر جو ہے وہ حاصل کیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسری پوزیشن جن پارٹیسپینٹ نے حاصل کی ہے ان کا نام عبداللہ اتاری بھائی. ماشاءاللہ. انہوں نے نمبر حاصل کیے 261 نمبر انہوں نے حاصل کی. اور جو چوتھی پوزیشن ماشاءاللہ حاصل کی ہے وہ عبدالسبحان اتاری بھائی نے. ماشاءاللہ. اور ان کو نمبر دیے گئے ہیں 253 نمبر ان کو دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو ہمارا یہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو جو ہے آج کا یہ پروگرام وائس آف قرآن جو ہے پسند آیا ہوگا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. ہمارے جج صاحبان اللہ کریم انہیں بھی برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے پڑھنے والے جو ہے بچے ہیں انہیں بھی اللہ کریم برکتیں نصیب فرمائے. آپ دیکھنے والوں کو بھی اللہ کریم برکتیں نصیب فرمائے. ایک پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وائس آف قرآن سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا